حضور اس وقت کرد قوم جو ہے وہ 4 ممالک میں ہے، ترکی، شام، ایران اور عراق میں۔ جب ترکی ان کے خلاف کو کارروائی کرتا ہے تو دنیا ایک طریقے سے خاموش رہتی ہے، خاص طور پر امریکہ، لیکن جب عراق کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ نہ ترکوں کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے اور نہ اپنی قوم کے خلاف کر سکتا ہے۔ اور اس وقت جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں عراق پر اور بڑی خوفناک سی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اس سلسلے میں حضور کچھ کیا کہوں میں؟ اب کہہ تو چکے ہیں آپ سب، اب سب کچھ تو کہہ چکے ہیں۔ ہاں جی، بالکل واضح بات ہے، ظلم اور سفاکی ہے، اپنے مقاصد بنا کر ایک فرضی باتیں بیان کرتے۔ ان کی جو ڈسکشنز آتی ہیں ٹیلی ویژن پر، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ بڑے بڑے باشعور لوگ بیٹھے ہوئے، جب کوئی آدمی یہ آواز اٹھاتا ہے کہ ہمارا حق ہے کہ ہم عراق سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، اب وہ عراق کی طاقت بہت ہے، کیا طاقت ہے اس کو کوئی نہیں چھیڑتا اس بات کو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب بھی ہم نے اس سوال کو اٹھایا اگلے جواب نہیں دے سکیں گے اور ہماری یہ گفتگو کا سارا مقصد فوت ہو جائے گا۔ کبھی بھی چیلنج نہیں کرتے اس بات کو۔ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک ڈیزائن ہے، باتیں کرنے کا طریق بھی ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، اور اس کے تحت وہ رائے عامہ کو تیار کر رہے ہیں کہ اگر ہم ظلم کریں گے تو رائے عامہ یہ یقین کر چکی ہو کہ اتنا بڑا طاقتور ملک ہے کہ اب اگر ہم نے اس کو نہ روکا تو دوبارہ کویت کو بھی کھا جائے گا، اس کو سعودی عربیہ کو بھی کھا جائے گا، ارد گرد سب جگہ وہ حملے کر دے گا۔ وہ مارا غریب ملک، اس کے بعد کھانے کی روٹی تک نہیں رہی، بچے بے دواؤں کے مر گئے، اس کو یہ جو فرضی جن بنا کر پیش کر رہے ہیں یہ محض دھوکہ ہے۔ اور اگر ایک دفعہ اس اصول کو تسلیم کر لیا تو کل ایران پر جب یہی دلیل لگائیں گے، پھر ترکی بھی یہ دلیل لگائیں گے، تو سب کے لیے کردوں کا بہانہ موجود ہے ان کے پاس۔ خود بیچارے مظلوم بنائے ہوئے ہیں، جی، آپ بانٹ کے ان کو تقسیم کر دیے۔ ایک ہی بات ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، نہ کوئی انصاف، نہ کوئی تقوی، نہ کوئی حیا، صرف ایک مضمون چل رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ہمیشہ سے یہی جاری ہے انسانوں، غیر مذہبی دنیا میں یہی اصول ہے جو راجدھانی، جس کی راجدھانی ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ جو چاہے بہانے بنا لے، اگر ایک یہ بھی مجال نہیں کہ وہ کہے کہ نہیں تمہارے بہانے میں معقولیت نہیں ہے، اگر دلیل آپ سے دیں گے تو آپ کو ماریں گے وہ، کہ تم کیا تم نے بکواس لگائی ہوئی ہے، جب تم ایسی بات کرو گے تو پھر تم سزاوار ہو سزا کے۔ اب صدام کو پریزیڈنٹ کلنٹن نے پتہ کیا کہا تھا کہ تم جب وہاں دخل دو گے یا اپنی آزادی کا کہو گے تو پھر تم ذمہ دار ہو اس کے طبی نتائج کے، اور یہ خیال کہ پھر ہم تمہیں بغیر سزا کے چھوڑیں گے، یہ غلط خیال ہے۔ کس بات کی سزا؟ اپنے ملک میں اپنے مظلوموں میں ان کی آواز پر ان کی حمایت کر رہا ہے، اس کے سوا کیا حقیقت ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں۔ کردوں کے اس سیکشن نے جس کے خلاف انہوں نے خود دوسرے مسلح کیے، ان کو مسلط کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے منتیں کی، درخواست کی کہ ہمیں بچانے کے لیے ہماری مدد کرو، اپنا ملک ہے، اور وہ کرد جن کی ہمدردی ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو، لیکن ان کے مقابلے پر وہ کرد ہمدردی والے ہیں جن کو انہوں نے مسلح کیا ہے۔ اور اگر تم یہ جرات کرو گے تو پھر تب تمہیں سزا ملنی چاہیے، اور ساری دنیا ہاں اس کو سزا ملنی چاہیے۔ جب راج دہانی ظلم کی ہو یا طاقت کی ہو، اس میں دلائل کیا کام کر سکتے ہیں؟ ایک دفعہ یہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کہانی بنی ہوئی ہے کہ ایک بھیڑ کا بچہ نیچے پانی کے رخ پہ نیچے کی طرف پانی پی رہا تھا، اوپر کے رخ پر بھیڑیا پی رہا تھا اوپر کی طرف۔ تو ان کہانیوں میں اس زمانے کی کہانی جب اخلاقی تصور اتنا تھا کہ انسانوں سے بڑھ کر جانوروں کو بھی کچھ نہ کچھ اخلاق کا پاس تھا، ورنہ کہانی بنتی نہیں کہ بغیر دلیل کے کچھ نہیں کرنا۔
وہ بھیڑی صاحب کا دل للچایا، چھوٹا سا بچہ مزدار سا، اس کو کھاؤں، تو انہوں نے کہا تم یہ کیا کرو، میں پانی پی رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، تو تم میرا پانی گندا کر، میں بھی پی رہا ہوں، تم میرا پانی گندا کر رہا ہوں، گندے کر رہے ہو میرا پانی کو، اور میں تمہیں کھا لوں گا۔ اس بیچارے نے کہا کہ جناب میں کیسے آپ کا پانی گندا کر سکتا ہوں، آپ اوپر ہیں میں نیچے ہوں۔ اچھا پھر آگے سے بکواس کرتے ہیں، ادب تمیز نہیں ہے۔ یہ حال ہے اس وقت ان لوگوں کے تکبر کا۔ جو قومیں طاقت کے چشموں پہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ یہ پیغام دے رہی ہیں کہ تم اپنے آپ کو آزاد کیوں سمجھ رہے ہو، اگر آزاد سمجھو گے تو قیمت دینی پڑے گی۔ ہم نے آزادی حاصل کی ہے طاقت کے ساتھ، تم کمزور ہو کے بول رہے ہو آگے سے۔ اور جن لوگوں نے اپنی کمزوری کے باوجود اپنی آزادی کا حق قائم نہیں رکھا، جھک گئے ان کے سامنے، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ تو یہ سزا ہے اس بات کی کہ کمزور ہوتے ہوئے آزادی کی قیمت ادا کیے بغیر تم آزادی کا دعویٰ کرو گے تو ہم بتائیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ یہ دنیا وہ ہے ہی نہیں جس میں اخلاقی قدروں پر کسی کی آزادی قائم ہو سکے۔ ہم آزاد ہیں تو ہم نے قیمتیں دی ہوئی ہیں، ہم نے دنیا کمائی ہوئی ہے، اور یہ بات درست ہے۔ یہ حماقت ہے ان لوگوں کی جو کمزوری کے باوجود ایسا سر اٹھاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کو یہ زبردستی دکھلاتے ہیں رگڑ کے کہ تم وہم کو نکال دو، تم آزاد نہیں ہو۔ اگر صدام نے آزاد ہونا ہے تو اس سے پہلے اس کو حکمت عملی ایسی استعمال کرنی چاہیے تھی جو لمبے عرصے پر پھیلی ہوتی، قوم رفتہ رفتہ طاقت حاصل کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جاتی جس کے بعد پھر اختیار نہیں رہتا۔ اس کے باوجود کمزوری کی حالت میں اچھلنا، ایک توپ جو ان سے لے لے کے بنا رہا ہے اس کے اوپر گویا ساری دنیا کو تباہ کر دیا، ایسی بیوقوفی والی باتیں ہیں۔ صرف یک طرفہ کرٹیسزم نہیں ہے، ہمیں اپنے لیڈروں کی بھی بیوقوفی دیکھنی چاہیے۔ ان کی یہ عزت تو ہے کہ کم سے کم خوددار ہیں، مگر ایسی خودداری جس کی قیمت میں ساری قوم کو انسان برباد کروا دے اور آئندہ آزادی کے امکانات کو تباہ کر دے، یہ اس تمام جو پوری تصویر ابھر رہی ہے اس کی روشنی میں عقل کی بات نہیں ہے، قابل تعریف بات نہیں ہے۔ اچھا بھلا طاقتور ملک بن رہا تھا، ان کے ساتھ تعاون کرتے اور بنتے رہتے، کیا ضرورت تھی شوخیاں کرنے کی؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک، جزاک اللہ۔